میں آپ کو بتاؤں گا ابھی تھوڑی دیر بعد نان لیونگ تھنگ کی بات کرتی ہے ہم چشتیوں سے. تو وہ حیران ہو گئے. کہا چچا چلو حضرت اسود سے پوچھ لیتے ہیں تاکہ حقیقت حال دونوں پر واضح ہو جائے، تاکہ پتہ چل جائے امام برحق امام زمانہ کون ہے. بس دونوں نے حجر اسود کے پاس جا کر یہی سوال کیا. کہا چلو حجر اسود سے پوچھتے ہیں کون امام زمانہ ہے، کون امام برحق ہے. امام زین العابدین نے کہا بولو حجر اسود، کون امام برحق ہے، کون امام زمانہ ہے. حجر اسود حرکت میں آیا، ہلنے لگا. حجر اسود ہلنے لگا. امام نے پکارا ہے، کانپنے لگا حجر اسود. اور فصیح زبان میں، صاف فصیح اور بلیغ زبان میں کہنے لگا کہ امامت حسین بن علی کے بعد علی بن حسین کو پہنچی ہے، اور امام زمانہ زین العابدین ہے. او ہو، حجر اسود نے جب گواہی دے دی، اب حضرت حنیفہ ایک دم بے چین ہو گئے. بولی یا اللہ، یہ کون سا راز ہے. دوستوں، یہ جو حجر اسود نے بات کی تھی نا امام زین العابدین سے، تب سے لے کر آج تک چشتیوں سے پتھر بات کرتے ہیں، اور سائنس کہتی ہے پتھر نان لیونگ تھنگ. میں کہتا ہوں حجت اسلام امام غزالی نے کہا دنیا میں کچھ بھی نان لیونگ تھنگ، سب لیونگ تھنگ. محمد حنیفہ یہ کرامت دیکھ کر امام زین العابدین کی امامت کے قائل ہو گئے. او ہو، حجر اسود جس کی گواہی دے، یہ کون ہو سکتے ہیں. ہاں، ایک دم حضرت حنیفہ نے سر جھکا لیا کہ بے شک آپ ہی امام برحق ہیں. حضرت امام زین العابدین کی امامت کے آپ قائل ہو گئے، اور ان کی محبت ان کے دل میں اور مضبوط ہو گئی. حضرت حنیفہ ان کے چاچا کے دل میں ان کی محبت اور مضبوط ہو گئی. آپ کی کرامت دیکھ کے آپ حیران ہو گئے. آپ کی کرامت اور فوراق اور عادات اس قدر زیادہ ہیں کہ جن کا اس کتاب میں گنجائش نہیں. تمام امت پر ظاہر ہے کہ علی علم و عمل نبوی کے وارث، علم و عمل نبوی کے وارث اور متصرف، ولایت مطلق مرتضی آپ ہی ہیں. یعنی علی رسول اللہ کے وارث، ان کے علم و عمل کے وارث، اور ولایت جو علی کو ملی تھی اس کے وارث امام زین العابدین ہوئے. اور یہی آج کے تصوف کے فاؤنڈر ہیں. چشتیہ تصوف کے یہی فاؤنڈر ہیں. یہی سے تصوف چلا. کربلا کے بعد آپ نے تصوف کو اختیار کیا اور صوفیوں کی روش پر چلے، اور اس کے بعد سارے ائمہ معصومین اور سارے اولیاء اللہ اسی روش پر چلے. اس لیے میں امام زین العابدین کو چشتیہ تصوف کا بانی مانتا ہوں. آپ کا وصال منگل کے دن 18 ماہ محرم 75 ہجری ولید بن عبداللہ بن مروان کے زمانے میں، زمانہ خلافت میں ہوا، اور جنت البقیع میں حضرت امام حسن کے پہلو میں دفن کیا گیا. آپ کی عمر 57 سال تھی. آپ کی امامت کی مدت 24 سال تھی. 24 سال آپ امام رہے. اکثر مورخین یعنی تاریخ لکھنے والوں کا خیال ہے، ہسٹری لکھنے والوں کا خیال ہے کہ ولید بن عبد الملک نے اس امام معصوم کو زہر دیا تھا. ولید بن عبد الملک نے امام زین العابدین کو زہر دیا تھا. آپ کے 11 لڑکے اور 4 لڑکیاں تھیں. دوستوں، امام زین العابدین کے تو اور بھی کئی قصے ہیں، اور بھی کئی باتیں ہیں. آپ زندگی میں کبھی نہیں ہنسے. امام باقر آپ سے پوچھتے تھے ابا آپ کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، کیا بات ہے؟ تو آپ فرماتے تھے بیٹا جو کچھ میری آنکھوں نے کربلا میں دیکھا ہے، اگر تم دیکھ لیتے تو تمہاری بھی ہنسی غائب ہو جاتی، تم بھی زندگی میں کبھی نہیں ہنستے. یہ جو ہے ٹوپیاں بن بن کے بیچتے تھے. آپ کی پھوپھی اور آپ کے گھر والے ٹوپیاں بناتے تھے، آپ اس کو بیچتے تھے، اس سے اپنا گزر بسر کرتے تھے. پھر مدینے والوں نے دیکھا کہ یار یہ امام زین العابدین اتنی تکلیف کر رہا ہے، ٹوپیاں بن کے بیچ رہے ہیں، تو پھر سادی ٹوکری کی ٹوکری خرید لیا کرتے. آپ سمجھ گئے کہ یار یہ مجھے جو ہے یہ روک رہے ہیں کام کرنے سے، تو آپ دور دراز علاقوں میں جاتے جو آپ کو کوئی جانتا نہیں تھا، وہاں جا کے ٹوپیاں بیچتے. دوستوں، چشتیہ تصوف اور آج کا جو تصوف ہے اس کے بانی امام زین العابدین ہیں. دوستوں، آپ پر عبادت ناز کرتی تھی. آپ کے پاس
انہوں نے کہا مختار نے کہ کیا کرنا چاہیے، تو آپ نے کچھ نہیں کہا، بولے ہم بدلہ نہیں لیتے، ہم اہل بیت مصطفیٰ۔ حضرت حنیفہ نے کہا بدلہ لینا۔ ایک بار وہ جس نے تیر مارا تھا حضرت علی اصغر کے گلے میں، حرملہ بن کاہل تھا جس نے تیر مارا تھا حضرت علی اصغر کے حلق میں پیوست ہو گیا تھا۔ دوستوں، حضرت امام زین العابدین کو سب سے زیادہ تکلیف ہوئی تھی، اور ایک دن وہ کمینہ آپ کی دعوت میں آیا اور آپ نے اس کو باقاعدہ دعوت کھلائی، پانی بھی پلایا۔ امامزادے نے پوچھا کہ اے امام، آپ جانتے ہو میں کون ہوں؟ تو آپ نے فرمایا میں جانتا ہوں تو کون ہوں، تو ہی وہ شخص ہے جس نے میرے بھائی علی اصغر کے گلے میں تیر چلایا۔ یہ اہل بیت مصطفیٰ ہے دوست، یہ ہے اہل بیت دوست۔